قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل کہہ دیجئے اے نبی، قل اے نبی کہہ دیجئے، اللہم مالک الملکی کہ اے اللہ کل بادشاہی کے مالک، مالک مانے مالک، الملکی کل بادشاہی کے، تؤتی الملک من تشاء، تؤتی تو جسے چاہے، الملک من تشاء جس کو چاہے بادشاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء اور تجھو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، وتذل من تشاء اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر ساری کی ساری بھلائیاں ہی تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، کیونکہ یہ مشرکین مکہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت پیچھے رہنا اور حضور سے جیلسی کرتے تھے کہ یہ ایک عام سا انسان آ کر کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا جی ایک ہی رات میں زمین سے بیت المقدس سے پھر آسمانوں پہ جنت جہنم دکھائی، اتنے بڑے دعوے ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتار کر کے فرمایا میرے نبی ان کو کہہ دو، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ ہی ساری بادشاہیوں کا بڑا ہے اور وہ چاہے جس کو تؤتی الملک من تشاء جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہتا ہے اپنی بادشاہت کھینچ لیتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھو کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے وزیر اعظم بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے تو۔ اللہ چاہیں گے۔ اور چار چیزیں ایسی ہیں، چار چیزیں جن کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے اور کسی کے پاس بھی وہ نہیں ہے۔ نمبر ایک، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کی زندگی لکھی ہو تو کوئی بھی چاہ کے اس کو مار نہیں سکتا، اور موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کی کتنی روزی ہے، سارے مل کے اس کو بھوکا مارنا چاہیں، اللہ نے اس کے رزق میں، اس کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ اس کو ملے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح انسان موت کے فرشتے سے نہیں چھپ سکتا، موت کا فرشتہ اس تک پہنچ کر رہے گا، اسی طرح اس کے نصیب میں لکھا ہوا رزق بھی اس کے پاس خود پہنچ کر کے رہے گا۔ تو رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں انسان اللہ کو راضی کرے، اللہ کے ساتھ جڑنے والے اعمال کرے، نیکی کی راہ اختیار کرے، اللہ اس کی جو روزی جو اس کے نصیب میں لکھی ہے اس کو آسان کر دیتے، اس کو آسانی۔ نمبر تین، اللہ رب العزت نے عزت اپنے قبضے میں رکھی ہے، عزت اور ذلت، کہ کس کو عزت دینی ہے کس کو ذلت دینی ہے، یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنے